بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع زیارت کربلا کے لمحات کیسے گزارے، یعنی جو زیارت کربلا کے دوران کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، ان میں یعنی ان دنوں کو کن کاموں میں جو ہے وہ مشغول رہا جائے جس سے جو ہے وہ یعنی زائرین کو فائدہ پہنچے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ زائرین کو یعنی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں شکر کرنا چاہیے، ان لمحات میں یعنی وہ شکر ادا کریں، اور ان دنوں میں جو ہے جو ان کے اوقات ہیں یعنی وہ اپنے وقت جو ہے وہ ضائع نہ کریں، ذکر کرتے رہیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دعا کریں، اور اس میں پانچویں چیز جو ہے وہ لعنت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فکر کس چیز کی فکر کرے، کیا فکر کرے؟ تو اس حوالے سے عرض خدمت ہے کہ وہ اپنے یعنی اعمال نامہ کی فکر کرے کہ ان کا اعمال نامہ کیسے ہے، بلاخر روز قیامت خدا کے کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور ہمارے اعمال نامہ کی پوزیشن کیا ہے اس بارے میں وہ فکر کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس میں وہ فکر کرنی چاہیے وہ یعنی پلاننگ ہے مستقبل کی، کہ یعنی فیوچر پلاننگ ان کی کیا ہے، یعنی وہ کیا پلان رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا کیا پروگرام ہے، مستقبل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کو جس میں سعادت جو ہے وہ ان کے نصیب میں ہے۔ اور اسی طرح انہیں فکر کرنی چاہیے کس میں، وہ وہاں پہ جو زیارت نامے جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے، اور اسی طرح وہاں پہ جو دعائیں پڑھیں گے ان کا جو متن ہے اس میں وہ فکر کریں کہ ان زیارت ناموں میں مثلا جس حرم میں گئے ہیں، چاہے وہ قازوین گئے ہیں، سامرا گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہیں، جناب عباس علمدار علیہ السلام کے حرم میں ہیں، اور زیارت نامہ پڑھ رہے ہیں، ان کا جو وہاں پہ جو الفاظ جو جملے استعمال ہوئے اس متن میں جو ہے نا وہ فکر کریں کہ کس انداز سے یہ تعلیم جو ہے وہ ائمہ نے دی ہے، اور یہ فکر کرنے کے لیے اس میں ہم کو فکر کرنی چاہیے، اور اپنے وقت کو ان چیزوں میں جو ہے وہ صرف کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یعنی قرآن کریم کی آیات اور روایات میں ان کو جو ہے وہ فکر کرنا چاہیے اپنے اوقات کو۔ قرآن کریم کی آیات، خصوصاً وہ آیات جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہیں، اور وہ روایات جو اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ اور اسی طرح شکر ہے کس چیز کا، یعنی توفیق زیارت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے انہیں زیارت کربلا کی توفیق دی ہے۔ اور اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اپنی یعنی صحت و سلامتی کے بارے میں، کہ خدا تعالیٰ نے انہیں صحت و سلامتی، انہیں تندرستی عطا کی، اس کا انہیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح انہیں شکر کرنا چاہیے کہ کربلا والوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے دلوں میں ڈالی ہے، اور اسی طرح ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ امن و امان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا انہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ذکر ہے، ذکر میں انہیں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے صلوات پڑھنے میں، اور اسی طرح اس میں آ جائے گا تسبیحات اربع کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح دیگر جو اذکار ہیں ان کو بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا اس میں استغفار کو بھی جو ہے وہ شامل کرے، جتنا زیادہ ہو سکے ان کو استغفار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح دعا ہے، دعا میں انہیں یعنی صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور اپنا وقت جو ہے اس میں صرف کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح
مفاتیح الجنان کی میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا چاہیے، اور قرآنی دعائیں جو ذکر ہوئی ہیں قرآن مجید میں آئی ہیں، یعنی قرآنی دعائیں جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں، اقربا، عزیزوں اور مومنین کے لیے جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں کر کے اپنے اوقات جو ہے نا وہاں پہ گزارنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے بات جاتا ہے لعنت جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کی جائے اور کن پر کی جائے۔ اس میں جو ہے وہ بہترین رہنمائی ہے زیارت عاشورہ کو یعنی وہ اپنے اوقات میں پڑھیں، اور اسی طرح یعنی دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح غاصبین پر لعنت بھیجنا چاہیے، اور ظالمین پر، اور اسرائیل کو مت بھولیے گا، یہ غاصب بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، اور اسی طرح قاتلین ہیں اہل بیت علیہ السلام پر بھی ان کو جو ہے وہ مسلسل لعنت جو ہے وہ بھیجتے رہنا چاہیے۔ آپ کو ہمارا موضوع اچھا لگا ہو، ہماری باتیں پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل انسان دوست کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔